ذرا سوچ کے دیکھیے، ہم ہمیشہ ہی نمبروں کے بیچ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ میں بینک بیلنس کتنا ہے، آج ہمیں کتنے کام کرنے ہیں، کتنی کیلریز ہمیں برن کرنی ہیں اور کتنی ہمیں لینی ہے۔ تو کیا ہو جب آپ کو یہ نمبرز ہی پتہ نہ ہو، یا پھر کیا ہو جب آپ کو گنتی ہی نہ آتی ہو اور ٹائم کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو ہماری زندگی بہت الگ ہو جائے گی۔ کیا ہم اس زندگی میں رہ پائیں گے؟ آج میں آپ کو ایمیزون کے جنگلوں میں رہنے والے ایک ایسے لوگوں کے گروپ کے بارے میں بتاؤں گا جن کو ٹائم کا کچھ نہیں پتا اور نہ ہی ان کو نمبرز کا کچھ آئیڈیا ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر آپ پوری طرح حیران رہ جائیں گے، کیونکہ وہ ہم سے بھی زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ایمیزون کے جنگلوں میں براہن نام کی یہ ایک جگہ ہے۔ انہوں نے یہاں رہتے ہوئے ایک ایسے سکلز ڈیولپ کر لی ہیں جس کی آپ اور میں امید نہیں کر سکتے تھے۔ یہ لوگ دنیا سے آج بالکل کٹ چکے ہیں۔ ان کو ٹیلی فون کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا، یہاں تک کہ ان کو بجلی جیسی کوئی چیز بھی دنیا میں موجود ہے یہ بھی نہیں پتا۔ اس کے بارے میں بھی ان کو کچھ آئیڈیا نہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ وہ لکڑی وغیرہ سے ایسا کیا کچھ نیا بنائیں جو انہیں آگے جا کے کام آ سکے۔ اس قبیلے میں آج تک تقریباً 300 لوگ موجود ہیں۔ یہ لوگ یہاں بنے ایک تالاب کے پاس رہتے ہیں اور آپ اس تالاب کے پاس جنگل کے سہارے پیدل چل کر ہی جا سکتے اور یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کئی دنوں کا وقت لگ جائے۔ کچھ لوگ سال میں آدھی بار ان لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگل کو چھوڑ کر وہ جدید دنیا میں آ جائیں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ سے ہی ان آفرز کو ٹکراتے ہوئے آئے۔ ان لوگوں سے ملنے والے سب سے پہلے انسان کا نام ڈینیل ایورٹس تھا اور وہ یہاں سب سے پہلی بار 70 کی صدی میں آئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو وہاں جا کر خدا کے بارے میں بتایا۔ اس پوائنٹ سے پہلے ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس دنیا میں ان کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ ڈینیل کو یہاں جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو خدا کے بارے میں پتہ چل سکے، لیکن بدقسمتی سے ڈینیل کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ان کو کسی بات پر بھی کنونس نہیں کر پائے۔ الٹا ڈینیل ان کے سمجھانے پر کچھ دن جنگل میں اور رکے۔ جب ڈینیل ان سے مل کر دنیا میں واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلی بار وہ اس دنیا کے سب سے زیادہ خوش انسانوں سے مل کر آئے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھنے جنگل میں جانوروں کے بیچ لوگ اتنے خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ جہاں ہم سبھی لوگ سکسیس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان سب کے لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں، اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم پوری زندگی میں جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، اور بجائے کامیاب ہونے کے انہوں نے اپنے قبیلے میں رہنا زیادہ ضروری سمجھا۔ ان لوگوں کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زبان کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو ان کو ہماری انگلش اردو زبان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور جو لوگ یہ بولتے ہیں وہ ہمارے لیے ورڈز نہیں، بلکہ یہ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ساؤنڈ افیکٹ چل رہے ہوں۔ کئی بار تو یہ اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے عجیب و غریب گانے گاتے ہیں، اور جب ڈینیل ان کے پاس جا کے انگلش بولنے لگے تو یہ بندہ ان کے لیے بس پاگل تھا۔ اگزامپل کے لیے ہم کلرز کو ہی لے لیتے ہیں، اب لال کو ہم لال کہیں گے، کالے کو ہم کالا کہیں گے، لیکن یہ لوگ اس طرح سے کلر کو نہیں سمجھاتے، الگ الگ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ لال کو خون جیسی چیز دکھاتے ہیں یا پھر کالے کو کوئلہ وغیرہ سے سمجھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم ڈائریکشن سمجھانے کے لیے لیفٹ رائٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ یہ ایسا کرنے کے لیے صرف ہاتھوں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ حالاتوں کو اور بگاڑنے کے لیے ان کو نمبر سسٹم کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا، جیسا کہ ان کے پاس 7 ڈنڈیاں موجود ہیں کہ یہ صرف انہیں ڈنڈیاں ہی کہیں گے، وہ بھی اپنی لینگویج میں۔ ان کے دماغ کے لحاظ سے نمبر سسٹم کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ان کو ٹائم کے کنسیپٹ کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہی نہیں۔ ٹائم کا حساب لگانے کے لیے یہ پوری طرح سے سورج پر یقین کرتے ہیں۔ اگر کسی وقت پر سورج بادلوں کے پیچھے جا کر چھپ جائے تو اس حالت میں ان کو ٹائم کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو صرف سورج ابھرنے والے ٹائم کے بارے میں، سورج سر پر آنے والے ٹائم کے بارے میں اور سورج چھپنے کے بارے میں ہی زیادہ پتا ہے۔ ان کو ٹائم گزرنے والی مشکل کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ پراہا کے لوگ اتنی کم آسائشوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی اپنی لینگویج موجود نہیں ہے، ان کو ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں، اور نہ ہی ان کو یہ پتا ہے کہ پیسے جیسی کوئی چیز دنیا میں موجود ہوتی ہے، پھر بھی یہ لوگ ایک ساتھ رہ کے اتنا انجوائے کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک ایگزامپل ہم اپنے سے لیتے ہیں۔ جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تب ہم پاسٹ اور فیوچر کے ریلیٹڈ بات ضرور کرتے ہیں، یعنی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، یا پھر کوئی نئی سٹوری وغیرہ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ لوگوں کو نہ ہی پاسٹ کے بارے میں پتا ہے اور نہ ہی فیوچر کے بارے میں۔
ان کا جو ہے بس پریزنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو گزرا ہوا وقت یاد نہیں رہتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کی جو لینگویج ہے وہ ان کو الاؤ ہی نہیں کرتی کہ وہ پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچ سکیں یا پھر اس کے بارے میں کچھ بول سکیں۔ دیکھیے، آپ سیڈ ہوتے ہیں تب آپ اپنے دل میں کچھ نہ کچھ چیزیں سوچتے رہتے ہوں گے، لیکن یہ لوگ کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ ان لوگوں نے اپنے لینگویج میں ڈینیل کو بتایا کہ ان کے آس پاس کے رہنے والے قبیلے کے لوگوں نے ہمیشہ ان کو فائدہ اٹھانا چاہا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ سے پریزنٹ میں جیتے ہیں۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو سمپلی اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے سامنے والے کی جان لینا ہی اپنے فائدے کا سودا سمجھتے ہیں، اور یہ لڑائی ان کی کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے۔ ان لوگوں نے ایک مسئلہ ڈینیل کو بتایا کہ یہ سبھی لوگ جنگل میں رہنے والے پیراسائٹ سے بہت پریشان ہیں۔ ویسے تو یہ لوگ بہت خوش رہتے ہیں، لیکن جب کسی پیراسائٹ کا حملہ ان لوگوں پر ہوتا ہے تو یہ ان کی جان لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ ڈینیل نے ان لوگوں سے پوچھا کہ انسان اس دنیا میں کیسے ہے، تو انہوں نے صاف طور پر اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ سب جاننے میں، اور نہ ہی ہم ان طاقتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے انسانوں کو بنایا ہوگا۔ یہی سے چیزیں اور زیادہ عجیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مہینوں تک یہاں انہیں سمجھانے کے بعد بھی ڈینیل ان کو کسی بھی مذہب میں شامل نہیں کر پائے، بلکہ الٹا انہوں نے ڈینیل کو ہی کنونس کر لیا کہ وہ جس مذہب کو مانتے ہیں وہی سب سے ٹھیک ہے۔ اور یہیں سے ڈینیل کی پرسنل لائف میں بہت بڑا چینج آیا۔ ڈینیل اپنی پیدائش سے لے کر اپنے بڑھاپے تک ان چرچز میں جا کر پڑا ہوا تھا، اور اب اسی بات سے اس کے مائنڈ میں اس مذہب کو ہی لوارث چھوڑنے کا پلان چل رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا کہ جب یہ بات اس کے گھر، فیملی اور دوستوں کو پتہ چلی تو سب کے سب اس کے قریبی دوست ان سے دور ہو گئے۔ اور ان حالات کو دیکھیے کہ جب ڈینیل نے اپنی فیملی سے مذہب سے الگ ہونے کی بات کی تو اس کی فیملی نے بھی اس کو دور کر دیا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا کہ سب کے سب لوگ ڈینیل سے دور ہو گئے؟ یہ سب ہونے کے بعد ڈینیل نے اپنی خود کی ایک کتاب لکھی جس کا نام دی ہیپیسٹ پیپل ان دا ورلڈ تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے سارے خیالات اور تجربات شیئر کیے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن سے جڑی بہت سی باتیں لکھی ہیں جنہیں آپ ضرور جاننا چاہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔